المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم سلالۃ المفتاح کے آخری باب میں سے آخری فصل میں سے 7ویں باب کا مطالعہ مکمل کیا تھا، 6 اور 7ویں باب کا، کہ جس میں ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے عمومی فضائل اور اس کے بعد اگلے باب میں قرآن مقدس کی بعض صورتوں اور بعض آیات کی فضائل کے حوالے سے کلام کیا، اور اس کے بعد خواص القرآن کے حوالے سے بھی بات آئی۔ تو اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے نظم کے 8ویں باب میں جو عنوان ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے وہ ہے افضل القرآن و فاضلہ، قرآن مقدس میں افضل اور مفضول حصوں کا تذکرہ۔ تو یہ ایک اہم بحث ہے، تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس باب کا تذکرہ کرتے ہوئے، یعنی اس باب میں امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاتقان میں جو باتیں بیان کی ہیں، تو ہم نے براہ راست سے جو سلائیڈز ہیں وہ ماخوذ ہیں الاتقان سے ہی۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں کہ کیا قرآن کا بعض حصہ اس کے دوسرے حصے سے افضل ہے؟ کیا یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیات دیگر آیات سے، یا قرآن کی بعض صورتیں باقی صورتوں سے افضل ہیں؟ سمجھ آ رہی بات؟ ایک تو ہے قرآن کا تقابل دیگر کتابوں کے ساتھ، تو وہاں پر بلا شک و شبہ قرآن مقدس سب سے افضل ترین کتاب ہے۔ لیکن اب ایک تقابل قرآن کا داخلی تقابل ہے، یعنی قرآن کے اندر جو مختلف صورتیں اور آیات ہیں، کیا قرآن کی کچھ آیتیں باقی آیات سے افضل ہے؟ کیا قرآن کی کچھ صورتیں باقی صورتوں سے افضل ہے؟ تو اور اگر افضل ہے تو افضلیت کا معیار کیا ہے؟ کس بنیاد پر کسی آیت کو یا کسی سورہ کو دوسری آیت یا سورہ کے مقابلے میں افضل کہا جاتا ہے؟ تو آج کے درس میں ہم یہی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بحث کے حوالے سے اختلاف الناس، اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ بات ہم بارہا بیان کر چکے ہیں کہ اختلاف کا مطلب افتراق نہیں ہوتا، یعنی علم کے میدان میں مختلف آراء کا پایا جانا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں جو اختلاف کا لفظ سمجھ کر لوگ گھبرا جاتے ہیں، یا اختلاف کا لفظ سن کر لوگ یعنی منفی ذہن کا کچھ منفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو علم کے میدان میں یہ بات درست نہیں ہے۔ علم کے میدان میں علماء کی دلائل کی بنیاد پر مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اور اختلاف کے حوالے سے ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ اختلاف کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اختلاف کی انواع کو، اختلاف کبھی ہوتا ہے تنوع ہوتا ہے، اختلاف کبھی اختلاف التنوع ہو سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں اختلاف التضاد کی صورت بھی سامنے آتی ہے۔ لیکن اب اختلاف کو کیسے سمجھا جائے، علماء کی مختلف آراء کو کیسے سمجھا جائے، اور اس کے بعد ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے، تو یہ علم کے میدان کا ایک خاص باب ہے۔ تو بہرحال ابھی جو ہمارے سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ اس باب میں ہم اختلاف کا لفظ بھی استعمال نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ اس باب میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ تو جب ہم اختلاف کہتے ہیں تو وہ علمی آراء مراد ہوتی ہیں وہاں پر۔ تو فرماتے امام سیوطی رحمہ اللہ کہ اس باب میں علماء کا اختلاف ہے،
کہ کیا قرآن کا بعض حصہ دوسرے حصے سے افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں فذهب الامام ابو الحسن الاشعری والقاضی ابو بکر الباقلانی وابن حبان الى المنع. فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء میں سے امام ابو الحسن اشعری، اسی طرح قاضی ابو بکر باقلانی، امام ابن حبان نے منع کے قول کو اختیار کیا ہے. یعنی ان کے نزدیک یہ بات کہنا کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہے، یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے لأن الجمیع کلام اللہ، کیونکہ پورا کا پورا قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کا بعض حصہ دوسرے حصے سے افضل ہے تو اسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو یعنی مفضول ہے، قرآن کا وہ حصہ جس کو ہم یعنی مفضول سمجھتے ہیں دوسرے حصے کے مقابلے میں، اس میں نقص کا احتمال پیدا ہو سکتا ہے. کیا ہم یہ کہیں گے، ہم کب یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان اس انسان سے بہتر ہے؟ کیوں؟ کہ کوئی کوالٹی اس انسان میں کم ہے اور اس انسان میں زیادہ ہے، تبھی جا کر ہم ایک بہتری کو قائم کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہے تو اس کے اعتبار سے مفضول والا جو حصہ ہوگا اس میں نقص کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں یہی قول امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یعنی منقول ہے. یحییٰ ابن یحییٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تفضیل بعض القرآن علی بعض خطا، کہ قرآن کے بعض حصے کو دوسرے حصے پر یعنی افضل قرار دینا یہ خطا ہے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کسی ایک سورہ کو منتخب کر کے بار بار دہرانا، اس کو اس کی عادت بنانا، تو وہ اس کو درست نہیں سمجھتے. اسی طرح امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو حدیث ہم نے گزشتہ دروس میں بھی آپ کو سامنے بیان کی تھی کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن. اللہ رب العزت نے نہ تورات میں نہ انجیل میں ام القرآن جیسی یعنی سورہ فاتح جیسی آیات نازل فرمائی ہیں. تو فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو افضلیت بیان کی جا رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تورات اور انجیل، بائبل اور تورہ نہیں، تورات اور انجیل علیحدہ ہے اور بائبل اور جو تورہ آج یہود تالمود ان کے پاس موجود ہے وہ ایک الگ شے ہے. حقیقت میں اگر کسی اعتبار سے ہمارے پاس اصلی تورات اور اصلی انجیل فراہم ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کی قرات پر انجیل اور تورات کے مقابلے میں زیادہ یعنی عطا فرماتے ہیں. اذ اللہ سبحانہ وتعالی بفضلہ فضل هذه الامہ علی غیرها من الامم، کیونکہ اللہ رب العزت نے یعنی فضل کیا ہے. فضل کسے ہم کہتے ہیں؟ پہلے بات یہ لفظ ہی اہم ہے کہ فضل کہتے ہیں ہم زیادہ کو. یعنی مثال کے طور پر آپ میرے ذمہ آپ کو 10 روپے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے. لیکن اگر میں اب اپنی مرضی سے میں اتنا سخی ہوں اللہ کی مدد سے کہ میں 10 کے بدلے آپ کو 20 دے دوں تو یہ زائد جو 10 ہے یہ زیادہ ہے اور اسی زیادہ کو فضل کہا جاتا ہے. یعنی مچ مور دین یو ڈیزرو، جو آپ جس کے آپ حقدار ہوتے ہیں اس سے زیادہ عطا کرنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا کیا ہے؟ فضل ہے. یعنی میں اس کا حقدار تو نہیں تھا، اللہ نے اپنے کرم سے اپنی سخا سے مجھے میری حق سے زیادہ عطا فرمایا ہے. اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اپنے رحم و کرم سے باقی امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اس امت کو وہ کتاب عطا فرمائی کہ جس کی تلاوت بطور خود ایک عبادت ہے. اور فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ أَعْظَمُ السُّورَةِ أَرَادَ بِهِ الْأَجْرَ، فرماتے ہیں جو یہ قرآن میں حدیث میں کہا گیا کہ سورہ فاتح قرآن کی سب سے عظمت والی صورت ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس کے پڑھنے کا اجر سب سے زیادہ ہے. لا ان بعض القرآن افضل من بعض، نہ یہ کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہے. تو امام ابن حبان کے مطابق جو یہ فضیلت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ سورہ فاتح سب سے افضل سورہ ہے، وہ کس اعتبار سے ہے؟ وہ ہے اجر کے اعتبار سے. جیسے کہ قرآن
کا پڑھنا تورات اور انجیل کے مقابلے میں بہت زیادہ یعنی افضلیت والی عبادت ہے. اسی طرح سورہ فاتح پر جو اجر ملتا ہے وہ باقی سورتوں کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے. تو یہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی اس باب میں رائے ہے. تو پہلے کیا بات سمجھ آئی کہ کیا قرآن کا کوئی حصہ دوسرے حصے سے افضل ہے کہ نہیں ہے. اس بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں. ہم نے پہلی رائے کا تذکرہ کیا کہ پہلی رائے امام ابو الحسن اشعری، قاضی ابو بکر باقلانی، ابن حبان اور یحییٰ ابن یحییٰ رحمہ اللہ کے مطابق امام مالک کی بھی یہی رائے ہے کہ کسی ایک حصے کو دوسرے حصے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی رائے آئی. تو یہاں پر ابن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر افضلیت کا تذکرہ بعض نصوص میں ہوتا ہے تو وہ اجر کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ اجر کے اعتبار سے. لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت وہ بھی ہے جو اس افضلیت کے قائل ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا بعض حصہ دوسرے حصوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی دلیل کے طور پر مختلف احادیث بیان کرتے ہیں جن میں یعنی واضح الفاظ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ سورہ افضل ہے یا یہ آیت افضل ہے. اور ان ائمہ میں سے مشہور جو لوگ ہیں ان میں امام اسحاق ابن راہوی، اسی طرح ابو بکر ابن العربی، اسی طرح امام غزالی، امام قرطبی اور بہت سارے ایسے ائمہ ہیں جو اس کے افضلیت کے قائل ہیں. تو فرماتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ انہ الحق ونقلہ عن جماعت من العلماء والمتکلمین. یعنی امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہ کہا کہ یہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے پر افضل ہونا یہ درست بات ہے، اور اس کی تائید میں انہوں نے مختلف علماء اور متکلمین سے آراء کو نقل کیا ہے. اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ تعالی جواہر القرآن میں فرماتے ہیں لعلک ان تقول قد اشرت الى تفضیل بعض آیات القرآن على بعض والکلام کلام اللہ فکیف یفارق بعضها بعضا وکیف یکون بعضها اشرف من بعض. امام غزالی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو یا تمہارا خیال یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو دوسرے پر افضلیت دی جا سکتی ہے یا قرآن کی ایک صورت کو دوسرے پر فضیلت دی جا سکتی ہے، حالانکہ سارا قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو فرماتے فعلم ان النور البصیرہ ان کان لا یرشدک الی الفرق بین آیت الکرسی و آیت المدائنات و بین سورة الاخلاص و سورة تبت و ترتاع على اعتقاد الفرق نفسك الخوارة المستغرقة بالتقليد فقلد صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم فهو الذي أنزل عليه القرآن وقال ياسين قلب القرآن وفاتحة الكتاب أفضل سور القرآن وآية القرسي سيدة آي القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فرماتے والأخبار الواردة في فضائل القرآن وتخصيص بعض الصور والآيات بالفضل وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصى. تو امام غزالی رحمہ اللہ یعنی گزشتہ علماء کی جو آراء ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لو کہ اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے سے افضل ہے یا قرآن کی کوئی آیت دیگر آیات سے افضل ہے، تو فرماتے ہیں تمہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے مثال کے طور پر فرمایا کہ یاسین قلب القرآن، یعنی سورہ یاسین کی فضیلت میں بعض ارشادات بیان کیے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ باب میں قرآن کے عمومی فضائل اور پھر اس کے بعد الگ الگ صورتوں اور یعنی آیات کی فضیلت کا تذکرہ کیا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کے حوالے سے واضح نصوص موجود ہیں. تو امام غزالی رحمہ اللہ کی بھی رائے یہ ہے کہ نصوص کی بنیاد پر یہ بات کہنا کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہے داخلی تقابل ہے، یعنی قرآن کا کسی اور چیز کے ساتھ تقابل نہیں ہے بلکہ قرآن کا داخلی تقابل ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے. اسی طرح امام ابن الحصار رحمہ اللہ فرماتے ہیں العجب ممن یذکر الاختلاف فی ذلک مع النصوص الواردۃ بالتفصیل. فرماتے ابن الحصار کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ اس باب میں یعنی کس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اختلاف کا تذکرہ، حالانکہ نصوص میں صاف صاف وارد ہوا، فضیلت وارد ہوئی ہے.
اسی طرح امام عز ابن عبد السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلام اللہ فی اللہ افضل من کلامہ فی غیرہ، کہ اللہ کا کلام جو اللہ کے تذکرے میں ہے، اللہ کا کلام جو اللہ کے تذکرے میں ہے وہ اس سے افضل ہے جو دیگر یعنی اللہ کو چھوڑ کر یا مخلوقات کے بارے میں جو کلام ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی قرآن کی وہ آیات جن میں کس کا تذکرہ؟ اللہ رب العزت اپنا تذکرہ فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ حشر کی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یا آیت الکرسی میں علماء فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی میں 17 مرتبہ 17 اللہ رب العزت کی طرف اشارہ ہے، یعنی یا تو اسم جلالہ کے ذریعے سے براہ راست ہے اللہ کر کے، یا تو ضمائر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو پہلا ضمیر، الحی القیوم صفات ہیں اللہ کی، تو فرماتے ہیں کہ 17 بار ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت کی جانب اشارہ ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کا وہ حصہ یعنی جہاں پر کلام اللہ میں اللہ کا تذکرہ آ رہا ہے وہ اس حصے سے بہتر ہے جہاں پر کلام اللہ میں مخلوقات کا تذکرہ آیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ کس کا قول ہے؟ یہ امام عز ابن عبد السلام رحمہ اللہ کا، اسی لیے فرماتے ہیں فَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَفْضَلُ مِن تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ، فرماتے ہیں اسی بنیاد پر سورہ اخلاص بہتر ہے کس سے؟ سورہ لہب سے، تبت یدا ابی لہب۔ تو یہ علماء کی ایک اور رائے ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کا ایک طبقہ وہ تطبیق کا قائل ہوتا ہے، یعنی وہ ان جو بظاہر متعارض آراء معلوم ہوتی ہیں ان میں تطبیق کا کام کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم کام ہے۔ یعنی جو بظاہر تعارض متعارض آراء ہوتی ہیں ان میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت زیادہ علمی ملکہ اس کا تقاضا کرتا ہے۔ بہرحال امام خوئی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کلام اللہ ابلغ من کلام المخلوقین وحل یجوز ان یقال بعض کلامہ ابلغ من بعض الکلام، فرماتے ہیں یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق کے کلام سے افضل ہے، یہ کوئی بحث، انسان کا کلام اور خالق کا کلام ایک جیسا، اور قرآن کا معجزہ ہی اس بات میں ہے کہ وہ انسانوں کا کلام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کیا یہ بات اب یہ رہی یہ بات کہ کیا اللہ کا کلام اللہ کے کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے سے زیادہ بلیغ ہے؟ فرماتے ہیں جوزہ قوم لقصور نظرہم، فرماتے علماء کے ایک طبقے نے یعنی ان کے نزدیک امام خوئی کے کلام کے مطابق فرماتے ہیں ان کی کمزور علم کی وجہ سے انہوں نے اس بات کا جواز دیا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ کہاں پر آ رہے ہیں؟ انکار کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی قائل یعنی یہاں پر نصوص کا بھی تذکرہ ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات کہی جائے ھذا الکلام ابلغ من ھذا ان ھذا فی موضعہ لہ حسن و لطف وذاک فی موضعہ لہ حسن و لطف وھذا الحسن فی موضعہ اکمل من ذاک فی موضعہ، فرماتے ہیں دراصل بات کیا ہوتی ہے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کلام کا یہ حصہ اس حصے سے کیا ہے؟ زیادہ بلیغ ہے، ٹھیک ہے، فصاحت و بلاغت میں زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی کلام اپنے منشا اور مقام کے مطابق سب سے اونچے درجے پر، یعنی قرآن کا جو موضوع قرآن جس چیز پر بات کر رہا ہے اپنے مقام کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں قال فإن من قال ان قل هو الله احد ابلغ من تبت یدا جعل المقابلہ بین ذکر اللہ و ذکر ابی لہب، فرماتے ہیں یہ ابن عبد السلام کے قول کا تذکرہ ہے رحمہ اللہ، فرماتے پس جو یہ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد تبت یدا سے افضل ہے تو اس کے نزدیک مقابلہ کس میں ہے؟ وہ مقابلہ ہے ذکر اللہ اور ابو لہب کے ذکر میں۔ ایک طرف سورہ اخلاص میں کس کا تذکرہ ہے؟ اللہ کا تذکرہ ہے، اور سورہ لہب میں کس کا تذکرہ ہے؟ ابو لہب کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اگر یہ معیار ہے تو پھر تو بات صحیح ہے کہ اللہ کا تذکرہ یعنی بغیر کسی مقابلے کے ابو لہب کے تذکرے سے کوسو یعنی انفائنائٹ ٹائمز بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ بین توحید الدعاء علی الکافر والدعاء علی الکافر وذالک غیر صحیح، اور فرماتے ہیں کہ یہ مقابلہ کس میں کرتے ہیں؟ اللہ کے توحید
اور کافر پر بد دعا میں. ایک طرف سے ایک سورہ میں کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور دوسری سورہ میں ایک کافر کے لیے بد دعا کی جا رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مقابلے کا, کمپیریزن کا یہ معیار قائم کیا کہ وہ ایک جانب اللہ کا تذکرہ بیان کرتے ہیں اور دوسری طرف ابو لہب کا, یا ایک طرف توحید کا اور دوسری طرف کافر پر بد دعا کا, تو فرماتے ہیں کہ کمپیریزن کا یا تقابل کا یہ معیار کیا ہے؟ یہ غلط ہے. بل ينبغي ان يقال تبت یدا ابی لہب دعاء علیہ بالخسران. فرماتے بلکہ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ تبت یدا جو ہے وہ ابو لہب کی جو اس کی حرکات کی جو شناعت تھی اس کے اعتبار سے اس کے لیے کیا ہے؟ بد دعا ہے, اس کے خسارے کے لیے بد دعا ہے. فہل توجد عبارۃ للدعاء بالخسران احسن من هذا. فرماتے کیا یہ ممکن ہے کہ اگر کسی کو بد دعا دی جا رہی ہے تو اس کے لیے اس سے بہتر الفاظ کا چناؤ ہو جائے؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ انٹرنل کمپیریزن نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ایک کلام کو اپنی جگہ پر اس کا وہاں پر جائزہ لے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہاں مقام کس چیز کا ہے؟ سورہ لہب میں مقام کس چیز کا ہے؟ کہ ابو لہب کے افعال کی جو یعنی خباثت ہے یا اس کی جو شناعت ہے اس کے اعتبار سے مقام سے, اس مقام کے اعتبار سے کلام کیا جائے. فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے سورہ لہب میں جو الفاظ کا اختیار ہے, اس کی جو عبارت ہے, اس سے بہتر کوئی عبارت ہو ہی نہیں سکتی اپنے موضوع کے اعتبار سے. وَكَذَلِكَ فِي قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اور اسی طرح جہاں تک قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کا تذکرہ ہے, لَا تُوجَدُ عِبَارَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْوَحْدَانِيَّةِ أَبْلَغَ مِنْهَا. کہ سورہ اخلاص سے بہتر توحید کے تذکرے میں کوئی عبارت نہیں پائی جا سکتی. فرماتے فالعالم اذا نظر الى تبت يدا ابي لهب في باب الدعاء بالخسران ونظر الى قل هو الله احد في باب التوحید لا يمكنه ان يقول احدهما ابلغ من الاخر. فرماتے پس ایک عالم اگر دونوں کلاموں کو اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے دیکھے گا, ایک کو یعنی ایک کافر کے خسران کے دعا کے اعتبار سے دیکھے گا اور دوسرے کو توحید کے اعتبار سے دیکھے گا, تو وہ مقابلہ نہیں کرے گا اور وہ یہ نہیں کہے گا کہ ایک کلام دوسرے کلام سے افضل ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو انہوں نے دراصل از ابن عبدالسلام رحمہ اللہ کے قول کا رد کیا. اب دیکھیے یہ ہوتا ہے علماء کا آپس میں رد. اگر یہ اتفاق بھی نہیں کرتے نا تو معاذ اللہ گالم گلوچ یا ایک دوسرے کی حقارت پر یا ایک دوسرے کی دستار اچھالنے کا معاملہ نہیں ہوتا, بلکہ اپنی دلیل یعنی آرگومنٹس کو بیان کرتے ہیں, دوسرے کی آرگومنٹ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ اختلاف کا طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وقال غیرہ اختلف القائلون بالتفضیل فقال بعضهم الفضل راجع الى عظم الاجر ومضاعفة الثواب. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تفضیل کے قائل ہیں, جو لوگ ان کے تفضیل کا معیار کیا ہے, کس بنیاد پر وہ یعنی ایک کلام حصے کو دوسرے پر افضل قرار دیتے ہیں, تو فرماتے ہیں اس میں بھی معیار مختلف ہے. تو بعض لوگوں نے بنیاد بنایا اجر و ثواب کو, یعنی قرآن کا ایک حصہ اجر و ثواب کے اعتبار سے دوسرے حصے سے زیادہ بہتر ہے, اور بعض نے بحسب انفعالات النفس و خشیتها و تدبرها و تفکرها عند ورود اوصاف العلا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ قرآن کی تاثیر, قرآن کا ایک حصہ تاثیر کے اعتبار سے دوسرے حصے سے زیادہ یعنی کبھی کبھار اس کی تاثیر زیادہ واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ مثال کے طور پر قرآن مقدس میں سے آیت المیراث کو سن لیں اور دوسری طرف سے پھر مکی صورتوں کو سن لیں. ٹھیک ہے, تو جو ایک تو ہوتا ہے تدبر کے بعد پیدا ہونے والی تاثیر, ٹھیک ہے, وہ تو الگ ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ ایک دم یعنی ہم کہیں گے کہ بالکل آن سپاٹ ہم کہیں تاثیر. تو اس اعتبار سے مکی صورتوں کا جو آہنگ ہے, مکی صورتوں کا جو لب و لہجہ ہے, وہ مدنی صورتوں کے مقابلے میں زیادہ تاثیر انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو علماء فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے بھی یعنی ایک حصے کو دوسرے حصے پر فاضل قرار دیا جا سکتا ہے. فرماتے وقیل بل یرجع لذات اللفظ
وَأَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَآيَةُ الْكُرْسِي وَآخِرُ سُورَةِ الْحَشْرِ وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودا مثلا في تبت يدا أبي لهب وما كان مثلها فالتفضيل إنما هو بالمعنى العجيبة وكثرتها. تو یہ وہی بات ہے کہ دوسرے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں، جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان الفاظ کی تاثیر، ان الفاظ کی قرات کی یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے ایک حصے کو دوسرے حصے پر بہتر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام حلیمی نے امام بیہقی رحمہ اللہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ معنی تفضیل یرجو الی الاشیاء، کہ جو یہ تفضیل کے قائل علماء ہیں ان کا معنی یعنی ان کی جو مراد ہوتی ہے بعض مرادیں انہوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے پہلی ایک مراد ہوتی ہے ان یکون العمل بآیۃ اولا من العمل باخرى وعاود علی الناس وعلی هذا یقال آیات الامر والنہی والوعد والوعید خیر من آیات القصص۔ فرماتے ہیں ایک معیار تو یہ ہوتا ہے کہ بعض آیات عمل کے اعتبار سے دیگر آیات سے یعنی یا لوگ اس پر ایک دم سے عمل کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر وہ آیات جن میں امر و نہی ہے یعنی احکامات، احکام القرآن، ٹھیک ہے، یا جن میں وعد و وعید کا تذکرہ ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، فرماتے ہیں ان کی جو تاثیر ہے یا ان پر جو عمل کرنے کا معاملہ ہے وہ انسان ایک دم سے عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قرآن کا عبرت والا حصہ، جیسے قرآن میں قصص واقعات کا تذکرہ، ٹھیک ہے، قرآن میں سے واقعات سے آپ نصیحت اخذ کرتے ہیں لیکن وہ ایک دم سے امر و نہی کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو احکام والی آیات ہیں وہ قصص والی آیات کے مقابلے میں افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ان یقال الآیات التي تشتمل على تعدید اسماء اللہ تعالی وبیان صفاته والدلالة على عظمته افضل بمعنى ان مخبراتها اسنا واجل قدرا۔ وہی بات جو پیچھے آئی کہ وہ آیات جہاں پر اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ دیگر آیات سے اس لیے بہتر ہے کیونکہ جو مخبر عنہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ افضل ہے کن سے، دیگر آیات میں جن کا تذکرہ ہوا ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ ان یقال، یہ بات کہی جائے کہ کوئی ایک سورہ دوسری سورہ کے مقابلے میں افضل ہے، کس اعتبار سے، ان القارئ یتعجل له بقراءتها فائدۃ سوى الثواب العاجل، کہ اس کا پڑھنے والا جو قاری ہوتا ہے اس کو آخرت کے اجر کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بعض آیات سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے ہم نے گزشتہ درس میں پڑھایا تھا خواص القرآن کے باب میں کہ بعض آیات کی تاثیر جسمانی علاج کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے کہ معوذتین کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے معوذتین کی جو امیجیٹ تاثیر ہے وہ سحر کے مقابلے میں حفاظت کی ہے، سورہ فاتحہ سے دم کرنے کی تاثیر جو ہے وہ علاج کے حوالے سے ہے۔ تو فرماتے ہیں بعض آیات یا صورتوں کا جو فائدہ ہے اخروی فائدے کے علاوہ اور عبادت کے حصول کے علاوہ دنیا میں یعنی انسان کو اس سے نفع حاصل ہو جاتا ہے، جیسے آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب نصوص میں وارد ہوا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطان خود آیا، ٹھیک ہے، وہ روایت آپ نے پڑھی ہے، مشہور روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ شیطان سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی کو پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ وہ آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے علیہ السلام نے فرمایا صدق وہو کذوب، اس نے سچی بات کہی حالانکہ وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ کے آئی بات کہ آیت الکرسی میں ایک طرف سے اگر اس میں جلالہ اللہ رب العزت کی وحدانیت توحید کا تذکرہ ہے اور اس آیت کے ایک ایک حرف پر پڑھنے کا ثواب آخرت میں دیگر آیات کی طرح ہے، جیسے کہا گیا کہ قرآن کو پڑھا کرو اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے، فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے پر نیکیوں کا ایک بڑا سمندر آپ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو آیت الکرسی میں جہاں پر ان یعنی نیکیاں آخرت کا اجر
جہاں پر بذات خود شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ فوائد جو عاجل ہیں، یعنی جو ایک دم سے مل جاتے ہیں، ان میں مثال کے طور پر یہی شیطان سے حفاظت کا فائدہ ہے، معوذتین میں یعنی سحر اور ساحر سے حفاظت کا فائدہ ہے۔ اسی طرح بعض آیات میں یعنی رزق کے حصول کے لیے علماء کچھ بعض آیات کے ورد کا تذکرہ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تو بعض آیات میں اس اعتبار سے فضیلت قرار دی جاتی ہے کہ اخروی اجر کے علاوہ ان کا یعنی ایک دم سے جلدی حاصل ہونے والا فائدہ بھی ہے۔ اچھا، آخری بات، امام ابن التین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث میں یہ بات آئی صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ، کہ میں تمہیں وہ صورت سکھاؤں گا جو قرآن کی سب سے عظمت والی صورت۔ دیکھیں، اگر الفاظ پر لیا جائے ظاہر معنی سے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ یقیناً قرآن کا ایک حصہ دوسرے سے افضل ہے، کیونکہ پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے اعظم، یہ کیا ہے کہ صیغہ تفضیل ہے نا، عظیم سے اعظم، عظیم سے اعظم، یہ صیغہ تفضیل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب خود ہوا کہ خود اللہ کے رب فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا، تو فرماتے ہیں ان ثوابها اعظم من غیرها۔ امام ابن تین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب دیگر سے زیادہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں انما كانت اعظم السور لانها جمعت جميع مقاصد القرآن ولذلك سميت ام القرآن۔ فرماتے ہیں کہ افضلیت اس اعتبار سے ہے کہ معنی کتنے زیادہ پوشیدہ ہے، اسی لیے ام کسے کہا جاتا ہے؟ ماں کو کہتے ہیں، جس سے یعنی بچہ جنتا ہے، یعنی ماں کا ہی وہ حصہ ہوتا ہے، ماں سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ام القرآن کہہ کر یہ کہا گیا گویا کہ قرآن کا جو بقیہ حصہ ہے وہ سب اصل میں سورہ فاتحہ سے ہی ماخوذ ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اس کے حوالے سے میں نے شاید گزشتہ درس میں یہ بات کہی تھی کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یعنی مدارج السالکین کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ کیسے کیسے یہ سورہ عظیم عظیم مطالب پر مشتمل ہے، اور کتاب کا پورا نام ہی رکھا مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، ان کتابوں میں کا خلاصہ 4 آسمانی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں نازل فرمایا، اور باقی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں، قرآن کا خلاصہ مفصل صورتوں میں، اور مفصل صورتوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مدارج، پھر اس کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ بھی اسی رائے کے قائل ہیں کہ کیوں سورہ فاتحہ افضل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ فضیلت کے قائل ہے، لیکن اب فضیلت کا معیار کیا ہے؟ بعض نے ثواب کو دیا، بعض نے معنی مطالب کو قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المقصود من القرآن کلہ تقریر امور اربع۔ فرماتے ہیں قرآن مقدس کا جو مدعا و مقصد ہے وہ 4 چیزوں کو یعنی ایمفیسائز کرنا یا 4 چیزوں پر زور دینا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ الالہیات، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں تذکرہ، والمعاد، آخرت کا تذکرہ، والنبوات، اور رسالت کا تذکرہ، واثبات القضاء والقدر، اور تقدیر کا تذکرہ، یہی ایمانیات ہیں۔ تو فرماتے ہیں والقدر للہ تعالی، فقولہ الحمد للہ رب العالمین یدل علی الالہیات۔ تو فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین جو ہے اس میں کس کا تذکرہ ہے؟ الہیات پر، یعنی اللہ کے حوالے سے جو ہمارا اعتقاد عقیدہ ہے۔ وقولہ مالک یوم الدین یدل علی المعاد، جو مالک یوم الدین ہے اس میں کس کا تذکرہ ہے؟ معاد کا، آخرت کا، ایمان بالآخرہ کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یدل علی نفی الجبر۔ فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں جبریہ کے عقیدے کا رد ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی اثبات ان الکل بقضاء اللہ وقدرہ۔ وقولہ اہدنا الصراط المستقیم الی آخر السورہ یدل علی اثبات قضاء اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم میں جب دعا کرتے ہیں تو اس میں قضاء و قدر کا انسان یعنی دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کے فیصلے کا اس بات ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ وعلی النبوات، اور اسی طرح
جو नबूवत का तज़किरा, रिसालत का तज़किरा है कि सिरातुल मुस्तकीम किन का रास्ता है, अम्बिया का रास्ता है। ठीक है, फरमाया फलम्मा कानल मक़सदुल आज़म मिनल कुरान हाज़िहिल मतालिबुल अर्बा व हाज़िहि सूरा मुश्तमिलतुन अलैहा सुम्मियत उम्मुल कुरान। फरमाते हैं जब कुरान का खुलासा इन 4 चीज़ों में है और सूरह फातिहा में ये चारों चीज़ें मौजूद हैं, इसी एतबार से सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान करार दिया गया। तो ये बात समझ आई कि इमाम राज़ी के नज़दीक कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अफजल है इस बुनियाद पर कि मानी बहुत ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी आरा को सामने रखते हुए नज़्म की तरफ आए, सिलसिलतुल मुतून सफ़ा नंबर 58। तो नाज़िम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं वमीन हुआ अफजलुन कलामुल्लाहि फिल्लाहि फाज़िलुन बिगैरिल्लाह। ये इज़ इब्न अब्दुल सलाम के कौल का खुलासा है रहिमहुल्लाह ताला। फरमाते हैं कि इसमें जो अफजल और फाजिल का तज़किरा है, फरमाते हैं इसमें से एक राय क्या है अल्लाह का कलाम अल्लाह के बारे में, कलामुल्लाहि फिल्लाहि, कलामुल्लाहि फिल्लाहि, अल्लाह का कलाम अल्लाह के बारे में, अल्लाह का कलाम किससे अफजल है, बेगैरिल्लाह, यानी जो कलाम गैरुल्लाह यानी मखलूकात के बारे में है। फरमाते हैं या तो अफजल किस एतबार से है, फिल अजरी, या तो अजर के एतबार से, औ मजमून हो, या तो अपने मजमून मतालिब के एतबार से, अजल, औ कौन कैदुहु लहू ताजीर, या ये कि इसका कोई फ़ायदा, देखिए एक तो है आजिल अलिफ से, ठीक है, वो दूर, दूसरा है आइन से यानी करीब फ़ायदा। ठीक है, एक तो है आजिल, जैसे दुआ इस्तिखारा में भी सिखाया गया आजिल ही व आजिल ही, आइन से और अलिफ से। ठीक है, यानी इसका दूर और करीब फ़ायदा दोनों। ठीक है, तो फरमाया या तो फजीलत का मयार क्या है, ताजील, यानी बाज़ सूरतों या आयात का फ़ायदा जल्द, यानी जो एकदम से हासिल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फरमाते वह मना मालिकुन मिन तफसील, और इमाम मालिक ने तफजील से मना फरमाया, कैला युज़ुन्नुन नुक्स फिल मफजूल, ताकि मफजूल हिस्से में किसी नुक्स का एहतिमाल ना समझा जाए। ठीक है, इज़िन नुसूस क़द तक़द्दमत बिही, अब ये अपनी राय फरमाते हैं अब जबकि नुसूस वाज़ेह हैं इस बाब में कि बाज़ हिस्सों को दूसरे से फाजिल करार दिया गया, अफजल करार दिया गया है, फ़ारिफ़ मुहकमन फ़ला तुशाबिह, फरमाते पास इसको जान लो अच्छे से और इसमें किसी शुबह में ना पढ़ो। ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये बहस मुकम्मल होती है। तो अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुहकम और मुतशाबिह के हवाले से बात आएगी। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔